لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں قومن ایک قوم کو ما نہیں انذرا ڈرائے گئے آباؤہم آباء و اجداد ان کے فہم پس وہ غافلون غافل ہیں. لتنذرا اس نے یہ کتاب کیوں بھیجی ہے، پیغمبر کیوں بھیجا؟ تاکہ تم خبردار کرو، تم ڈراؤ. کس کو؟ قومن ایک قوم کو، اشارہ ہے بنی اسماعیل کی طرف، اہل عرب کی طرف. ما انذرا نہیں ڈرائے گئے، خبردار کیے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا. نتیجہ کیا ہوا؟ فہم غافلون تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام اور براہ راست خطاب کس سے تھا؟ بنو اسماعیل سے، اہل عرب سے، اور کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی. لیکن کیا یہ صرف اسی قوم کے لیے تھا؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، براہ راست ان سے تھا، نیابتاً پوری دنیا کے لیے تھا. نیابتاً کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نائب بنانا کسی کو، ڈیلیگیٹ کرنا. یعنی آپ نے فرسٹ پلیس پر کیا کیا؟ اپنے مخاطبین یا سامنے کے لوگوں کو بتا دیا. اس کے بعد سامنے کے لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب وہ کیا کریں، اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کے مجمع میں ایک زبردست نصیحت کی تھی اپنے سامنے کے لوگوں کو. کیا؟ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہو، ایک آیت. لہذا اگرچہ یہاں خطاب بنو اسماعیل سے ہے، اہل عرب سے ہے، لیکن اس کے بعد پوری دنیا کے لیے، کیونکہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے کہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اور سورۃ الفرقان کی شروع میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان کیوں اتارا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا. تو یہاں لتنذر قومن کی بات ہے اور وہاں للعالمین نذیرا کی بات ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، ان کے مخاطب براہ راست جو صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ نسل در نسل جو خلائف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جن کو یہ پیغام نہیں پہنچتا وہ پھر فہم غافلون غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. کس سے غافل ہوتے ہیں؟ ایمان سے، ہدایت سے، عمل صالح سے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. ان کی فلاح نجاح کامیابی کس میں؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے زمن الفترہ میں، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو غفلت سے جگائیں. زمن الفترہ کون سا زمن ہے؟ گیپ جو آیا، کس میں گیپ؟ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا تھا. اس کو زمن الفترہ کہتے ہیں. ایک فترۃ الوحی ہے، وہ اور ہے، یہ زمن الفترہ ہے. زمن الفترہ سے مراد وہ عرصہ جس میں کوئی رسول نہیں آیا. پچھلے رسولوں کی تعلیمات موجود تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جگہ جگہ پہنچ کر پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن براہ راست عربوں کی طرف کوئی رسول نہیں آیا تھا. ما انذر آباؤہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس بہت پہلے تعلیم آئی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے توسط سے، لیکن قریب کے زمانے میں نہیں آئی.
سورۃ السجدہ میں بھی آتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ تم ایسی قوم کو ڈراؤ کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا. فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے غفلت میں انسان کیوں پڑتا ہے، کون غافل ہوتا ہے، غفلت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور کیا غفلت کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا غفلت انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے؟ جن کے پاس کتاب نہیں پہنچتی وہی غفلت میں ہوتے ہیں، اور انسانوں کو غفلت سے جگانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے خطرہ ہے. اب دیکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی آفت آتی ہے تو لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی آگ کے الاؤ کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گڑھے میں گرنے والا ہے، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس کو نہیں پتا وہ غافل ہے. آپ اوپر سے چھت سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے سے کوئی نقصان اٹھانے والا ہے، آپ اوپر سے چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو بچو بچو آگے فلاں چیز آ رہی. تو ہم سب انسانوں کے آگے ایک بڑا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، اور کچھ لوگ سو رہے ہیں، بھولے ہوئے ہیں کہ کل کس چیز سے واسطہ پیش آنے والا ہے. تو اس لیے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، البتہ تحقیق حق ہو گئی، سچی ہو گئی بات عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کی اکثریت پر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. آپ کے ڈرانے کے باوجود بھی یہ سمجھ کر نہیں دیں گے، کیونکہ ان پر بات چسپاں ہو گئی ہے، چپک گئی ہے. کون سی بات چپک گئی ہے؟ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جن اور انسانوں سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. تو ان پر بھی وہی بات چسپاں ہو گئی، یہ بھی انہی میں شامل ہو گئے. یہ کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور کیوں کہا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں انکار کیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں کیسے اس کو سجدہ کرتا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کا شکار ہوا، اور اس کے بعد اس نے مہلت مانگ لی کہ اس کی وجہ سے چونکہ مجھ پر مصیبت آئی ہے، لہٰذا میں ان کو ضرور بہکا کر رہوں گا، میں ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر میں بھی ان سے جہنم کو بھر کے چھوڑوں گا. جو تیری بات میں آگے، تیرے پھیر میں آگے، پھر میں بھی ان کو تیرے ساتھ ہی بھیجوں گا. تو یہ بات کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائے، اور کسی کے بہکاوے میں کون آتا ہے؟ جو غافل ہو، جو لا علم و بدو ہو، جس کو سمجھ نہ ہو، وہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، ہر ایک کی بات مان لیتا ہے. لیکن جو سمجھدار ہو، جس کے پاس اویئرنس ہو، وہ کسی کی بات نہیں سنتا، وہ صرف اس کی دیکھتا ہے کہ جو اس کو حقیقت کے مطابق لگتی ہے. تو یہاں القول سے مراد وہ قول ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابلیس کے جواب میں فرمایا جب اس نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، واضح الفاظ میں حق القول کا لفظ آتا ہے سورۃ السجدہ آیت 13 میں. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو یہ بات کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم کا حصہ بنے گی. آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ 999، یہ ریشو ہوگا. شیطان اس قدر مخلوق کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ لوگ بھی چونکہ غفلت میں ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں کہ غفلت میں ہیں، اور غفلت کی نیند سے جاگنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو اٹھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے نا. آپ کو کون سا کام مشکل لگتا ہے صبح آنے سے پہلے؟ سوئے ہوئے کو اٹھانا. ناشتہ بنانا مشکل لگتا ہے، صفائی کرنا مشکل لگتا ہے. کون سا کام مشکل ہوتا ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ سارے آپ کے اپنے کام ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے آپ کرتے ہیں. ہاں، خود کو اٹھانا کچھ مشکل ہوتا ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے. یہ تو فزیکل نیند ہے نا. تو جو لوگ خواہشات نفس کے پیروکار بن چکے ہوں، جو خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور جو آخرت کو بھولے ہوئے ہوں، اور جو اپنے انجام سے بے خبر ہوں، اور دنیا میں اتنے محو ہوں، ان کو جگانا، ہوش میں لانا،
احساس دلانا آسان نہیں، کیونکہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کیا مشکل ہے تمہیں، تم اپنا کام کرو، ہمیں چھوڑو، سونے دو. کیونکہ وہ سونے پر راضی ہو چکے ہیں نا، مزے لے رہے ہیں نیند کے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، اتفاق یہ کہ میں کل ابن القیم الجوزی کی کتاب طب نبوی پڑھ رہی تھی. میں ہر روز تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھتی رہتی ہوں، پڑھی ہوئی باتوں کو بھی پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ بہت نصیحت کی باتیں اس میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سونا اپنے ساتھ ظلم ہے، اپنی عمر گھٹانے کے برابر ہے، کیونکہ سوتے ہوئے آپ کچھ بھی نہیں کرتے، تو گویا وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہی نہیں جو آپ نے استعمال نہیں کیا. ہاں میں سوتے ہی رہے. اور دلوں کو سخت کرنے اور غفلت کا سبب ہے زائد ضرورت سونا. اور پھر نفس انسانی کے لیے کھانا اور سونا جتنا چاہے آپ بڑھا لیں اور جتنا چاہے گھٹا لیں، جتنا چاہے آپ بڑھا لیں اور جتنا چاہے گھٹا لیں. اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جو دنیا میں اہم ترین ٹاسک بجا لانے کے لیے کس کس طرح اپنی نیند کو کنٹرول کرتے ہیں اور کیسے کیسے اپنے کاموں میں کامیاب ہوتے ہیں، اور سوئے ہوئے لوگوں سے کیا کچھ وہ چرا لیتے ہیں. عام طور پر اگر کوئی کم سوئے تو اس کو لوگ ملامت کرتے رہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اور تم مر جاؤ گے اور تم صحت خراب کر رہے ہو اور معلوم نہیں کیا کچھ. تو بات یہ ہے کہ غفلت انسان کے لیے سب سے زیادہ مہلک ہے، سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچانے والی ہے. چاہے وہ دنیاوی امور میں غافل ہو، جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بارے میں اسے پتا ہونا چاہیے، خواہ وہ اس کی صحت سے متعلق ہو، خواہ وہ اس کے کسی دنیاوی ایم آبجیکٹو سے متعلق ہو، یا پھر سب سے بڑھ کر آخرت سے متعلق. تو پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو خبردار کیا ہے، جگایا ہے، غفلت سے نکالا ہے. وہ سو رہے تھے، انہیں یاد ہی نہیں کہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے. ایسے شخص کا حال کچھ اسی طرح ہے جیسے کوئی مسافر سو جائے، اسٹیشن پہ جا کے سو جائے، ایئرپورٹ پہ جا کے سو جائے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلائٹ مس ہو جائے گی. تو بالکل اسی طرح کامیابی ہمیشہ ہمارا انتظار نہیں کرتی. زندگی میں ہر شخص کو چانسز ملتے، مواقع ملتے ہیں، اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. کوئی استعمال کر جاتا ہے اور کوئی گنوا دیتا ہے، کوئی فائدہ اٹھا لیتا ہے اور کوئی ان کو ضائع کر دیتا ہے. اور جو شخص پیغمبروں کی تعلیم سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ دراصل غافل ہے، کیونکہ اصل غفلت سے نکالنے والی یہی چیزیں. اور ایک اور بات آپ یہاں دیکھیے کہ تنذر صرف آیا، قرآن میں عمومی طور پر نذیر اور بشیر ساتھ آتا ہے، یہاں صرف نذیر آیا ہے، کیونکہ بشیر سے بھی زیادہ نذیر کا کام اہم ہے. کوئی اٹھے گا تو بشارت لے گا نا. کسی کو آپ نے گڈ نیوز سنانی ہو تو سوئے ہوئے کو تھوڑی سنا کے چلے جائیں گے. کوئی اچھی خبر ہو آپ کے پاس اور آپ گھر میں داخل ہو اور گھر والے سو رہے ہوں تو آپ اعلان کر کے کہ یہ اچھی خبر ہے تم سب کے لیے اور چلے جائیں تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں. پہلے ان کو جگائیں گے نا، پھر کچھ بتائیں گے. تو اہم ترین کام کیا ہے؟ لوگوں کو جگایا جائے، ہوش میں لایا جائے. یہ کام فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ دلیل دیں مجھے. فرض کفایہ ہے. لوگوں کو جگانا فرض کفایہ ہے. اور سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کس طرح ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ تقرب کس کام کو کر کے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کو ادا کر کے. وہ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ سب سے زیادہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے جس چیز سے، وہ کیا ہے؟ فرائض. پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے. اگر کسی بستی میں کچھ لوگ بھی نہ جاگتے ہوں جو دوسروں کو جگانے کا کام کریں تو کیا ہوگا؟ سب پہ مصیبت آئے گی. اب مثلاً سیکیورٹی گارڈز جو ہوتے ہیں وہ ساری ساری رات جاگتے ہیں، تو تب کچھ لوگ سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں یا پرسکون ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ بھی سو جائیں تو سب کا سکون لٹ جائے گا. تو یہ جو تبلیغ کا فریضہ ہے اور تبلیغ سے پہلے پھر علم حاصل کرنے کا کام، یہ امت مسلمہ کے فرائض میں سے ہے. اب مثلاً بہت سے لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں کہ آپ کو کیا مجبوری ہے اتنا پڑھنے پڑھانے، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ مسلمان نہیں ہیں، تمہارا کیا خیال ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور تم زیادہ جنت کمانے جا رہے ہو؟ ایسی باتوں سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اس کے کام سے پیچھے ہٹاتا ہے، غافل کرتا ہے، سست کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ کوئی ضروری بھی تو نہیں، ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھا تھا، پہلے تو کوئی ایسا طریقہ بھی نہیں تھا کہ لوگ قرآن سمجھیں، یہ تو کوئی نیا ہی فیشن چل پڑا، کوئی نیا ہی ٹرینڈ آ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھو. تو جنہوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا.
یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. غفلت میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ غافل تھے. وہ کیوں غافل تھے؟ ان کے پاس میسج نہیں تھا، انہوں نے پڑھا نہیں تھا. تو جب جس کے پاس موقع ہو اسے سیکھنا ہے. تو یہ علم کا سیکھنا، قرآن کا سیکھنا اور پھر اسے آگے سکھانا، اسے آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ کریں گے تو باقیوں سے بھی مشکل آسان ہوگی، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب کی پوچھ اور سب کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غفلت سخت ناپسند ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.